یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پشاور کے زنانہ ہسپتال اور لیبر روم میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے لیبر روم کی نرس نے آدھی رات کو فون کیا اور کہا کہ میں جلدی سے لیبر روم آؤں کیونکہ ایک ایمرجنسی آئی ہے۔ میں جب لیبر روم پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سی خواتین زرق برق لباس سے تن کے ہسپتال کے باہر کھڑی ہے۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ خواتین ایک دلہن کو لے کر آئی ہے۔ دلہن سے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ وہ ایک شرمیلی باکرا تھی جس کی اسی دن شادی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دلہا کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ وہ ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چند دن انتظار کرے، لیکن اس کے شوہر نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے سخت اور درست لہجے میں کہا کہ شوہر کے ساتھ سونا اور اسے جنسی طور پر خوش رکھنا اس کی ازواجی ذمہ داری اور فرض ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ بادل ناخواستہ راضی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کا مجازی خدا ہے، اگر وہ مجازی خدا کو خوش نہیں رکھے گی تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گی۔ دلہن نے بتایا کہ وہ خود ایک دبلی پتلی لڑکی ہے، لیکن اس کی ماں نے جس مرد سے اس کی شادی کی ہے وہ ایک لمبا تڑنگا ہیکل انسان ہے جو انسان سے زیادہ حیوان دکھائی دیتا ہے، شکل میں بھی عادت میں بھی۔ دلہن نے بتایا کہ مبشرات کے دوران پہلے اسے بہت درد ہوا اور پھر وہ شدت جذبات سے چیخنے لگی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب اس سے اندام نہانی سے زیادہ خون نکلنے لگا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس ایک سہیلی نے بتا رکھا تھا کہ شب عروسی مبشرات کے دوران خون بہنا باکرا ہونے کی نشانی ہے، لیکن اس کا خیال تھا کہ ایسا خون جو پردہ بکارت کے پٹنے سے بہتا ہے چند قطرے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو خون کا دریا بہنا شروع ہو گیا۔ دلہن اتنی گھبرائی کہ دلہا کے روکنے کے باوجود چیخی اور بھاگی اور اپنے بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ بہن اس کی حالت دیکھ کر اور بھی پریشان ہوئی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا اور اسے اسپتال لایا گیا۔ ہمارے پروفیسر نے معائنہ کیا اور اسے جلد از جلد آپریشن تھیٹر بھیجا، جہاں اسے خون کی بوتل بھی لگائی گئی۔ اس کا آپریشن بھی ہوا اور اس کے زخم بڑی مشکل سے سہے گئے۔ ہمارے پروفیسر نے دلہا کو اپنے دفتر میں بلایا اور ہمارے سامنے اسے سمجھایا کہ اس کی دلہن کی اندام نہانی چھوٹی ہے اور اسے مبشرات کے دوران بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ وہ 6 ہفتے اپنے دلہن کے قریب نہ جائے اور اس وقت تک مبشرات نہ کرے جب تک اس کی دلہن کے زخم مدمل نہ ہو جائے۔ دلہا سب باتیں سنتا رہا اور پروفیسر کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مجھے شک تھا کہ وہ پروفیسر کو خوش کرنے اور دلہن کو گھر لے جانے کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میری ایک رفیق کار ایک لیڈی ڈاکٹر دوست مجھ سے متفق نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب کہ دلہا کو دلہن کا مسئلے کا پتہ چل گیا ہے اور پروفیسر نے صاف الفاظ میں اسے مبشرات سے منع بھی کر دیا ہے، اس لیے وہ پروفیسر کے مشورے پر عمل کرے گا اور مبشرات سے اعتراض کرے گا۔ میں اپنی ہم جماعت ڈاکٹر سے متفق نہ تھا۔ مجھے اس شوہر کے لہجے سے لگتا تھا کہ اس کا کہنا کہ میں اپنی دلہن سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں منافقت سے زیادہ کچھ نہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے حادثہ تھا۔ 3 ہفتے کے بعد دلہن دوبارہ ایمرجنسی میں آئی اور اس کا دلہا اس کا مجازی خدا 6 ہفتے بھی انتظار نہ کر سکا۔